دی گواہی دے لیا تو اللہ دا سچا رسول ہے۔ حضرت بابا جی باؤ رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرمانے نے الف اللہ چبے والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس ضرورت کوئی بندہ پروردگارم امت احمد نبی بند کر دو بھواری چاہیے دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین اہل اسلام دوستان بڑی محبت اور پیار نال اس بزم نو اور احسن طریقے دے نال سجایا ہے دو تین سترہ ابتدائی سماعت کر لو پھر آگے گفتگو ہے اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات
سب تو پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو سوا نہ کوئی عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی ملک چودہ شریک ہے، لا شریک لہو فی الملک، قل اللہم مالک الملک۔ نہ او دی ذات اچ کوئی شریک ہے، نہ او دی صفات اچ کوئی شریک ہے، نہ اس دی عبادات وچ کوئی اس دا شریک ہے، او لا شریک۔ پہلی بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام نبیوں دے سردار اور خاتم النبیین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی نے حضور دی آل امت واسطے لائق تعظیم اور لائق محبت ہے کہ حضور دی آل نال محبت کیتی جائے، اور تاریخی واقعات نو موضوع بنا کے آل و اصحاب تے تنقید کرنا یہ اہل سنت عقیدہ نہیں ہے۔ حضور دی آل و اصحاب دے بارے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اسی کف اللسان اما شجر بینہم، جو آل و اصحاب کے درمیان نزاعی معاملات ہیں ان پر اہل سنت گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کوئی سوال کرے یا کوئی تنقید کرے تو جواب ضرور دے۔ اور اولیاء اللہ دے اہل سنت و جماعت خادم ہوندے، اسی عقیدہ رکھنے ہاں کہ 2 نمبر بابے کوئی شے نہیں تے اللہ دے ولی بڑی شے ہوندے۔ اللہ کریم دھوکے باز اور فراڈیاں تو بچائے اور اللہ واڑیاں دے قریب فرمائے۔ علماء دین واجب التعظیم ہے، حضور دے دین دے ہر سنی عالم دلوں تعظیم کی جائے، اندروں حضور دی امت دے علماء بنی اسرائیل دے انبیاء تو بعد اگر دین دا کام اس طرح کرنگے تو میرے نبی نے فرمایا جی میں بنی اسرائیل دے انبیاء دین دا کام کیتا ہے، انج میری امت دے علماء دین دا کام کرنگے اور اولیاء دین دا کام۔ دوستان دی وقار عقائد دا باب ختم ہویا، جو موڑ وچ کو گل آ گئی تھی من آج یہ کوئی نہیں بون دروازہ بند ہو گیا بھائی وچ کو گل آ گئی تو بھی ہو جاسی، لیکن فی الحال میں ایک والی تو خلاصہ سمجھا دیتا ہے، آپ اس نو یاد کر۔ اگر تسی ایمان دیاں صفتاں پڑھیاں تے دراصل عقائدی نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ تے بھی ایمان ہے، کتاباں تے بھی ایمان ہے، رسولاں تے بھی ایمان ہے، فرشتیاں تے بھی ایمان ہے، قیامت تے بھی ایمان ہے، قبر دی زندگی تے بھی ایمان ہے، قبر تو بعد اٹھ کے حشر نشر حساب کتاب جنت دوزخ اور حوض کوثر تے پل صراط اے سب حق نے، سنی نہ تے ایمان دے۔ حضرات محترم، جو دین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس دین دی جو تصویر
بے دین پیش کردے نے وہ اصل تصویر نہیں، دین دی اصل تصویر ہوئے جڑی رسول اللہ پیش فرما دے. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ سوال. دین کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین دوسریاں دا بھلا چاہنا ہے، دین خیر خائی. جس نے دوسریاں دا بھلا چاہا او دیندار ہے، تے جس نے دوسریاں دی نقصان دی کوشش کی او رسول اللہ بدل دے دسے ہوئے دین تے نہیں. او پاویں ایدو تویز لیا کے نقصان کرن دی کوئی واہ نہ لگے وہاں دن بتویز لیا کے انہوں پا چھڑو. تو میں تو اڈے تو سوکھا جا مسئلہ پوچھ لینا بجے اللہ تعالیٰ کسی دا فائدہ کرنا ہوئے دے تویزہ نہ دا نقصان ہو سکتا ہے. وہ بولے نہیں کوئی ہوا کردے رہو تاکہ میں پتہ لگے بجاگ دے بندے پہ تقریر سنانا. اللہ کسے بندے دیاں مقدرہ میں لکھیا ہے انہوں اے سال 1 کروڑ روپیہ بچت ہونی بزنس تویزہ لے ٹور پین باس 1 روپیہ بچو گھٹینا ہے. میں زیادہ نہیں صرف 1 روپے دی گل کی، کروڑ چو 1 روپیہ گھٹانا ہے. تسی علم نال نہیں اپنے عقل نال فیصلہ دیو. بندے گھٹینا چاہن تے اللہ دینا چاہے تے پوری کی دی گل ہونی. یہ دا مطلب ہے تو انہ مسئلے دا پتہ ہے اور تو اڈی عقل کام پوری طرح کر دیئے. تسی یہ جان دیو بجی او دینا چاہے تے بندیاں دی اوقات کی ہے باگو گھٹا لیں. اچھا یہ جو مندے ہو تے مر ڈر دے کیوں؟ بس آن جی لگتا ہے کسے کچھ کیتے ہیں تو آن کیڑی ڈرنے دی لوڑ ہے جدو تسا اپنے آپ نال کچھ نہیں کیتے ہیں تے ہو رہی کسے نہیں کرن دے دا مال ہے. یہ دی ایک میں مثال دینا چاہتا کہ ایک بندہ شادی تے ٹر جاندہ ہے تے پوری برات ایس گرمی گوشت دی کھا جاندہ ہے تے گھر آکے اندہ طبیعت میدہ خراب ہو جائے تو وہ آکے بگوشت نہ صحیح. آپ نے سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا وہ آکے کیا اندہ ہے گوشت نہ صحیح. بھائی سونیاں گوشت دا گلہ نہ کر اپنی نظر دا علاج کرا. جڑی رجدی نہیں پیٹ جو رج گیا تو آندہ باس کر دے تو آنے نہیں. یہ مطلب یہ ہوندہ ہے بھائی صاحب قصور ہوندہ ہے ساڑیاں کوڑیاں عملان دا نتیجہ نکلدہ ہے ساڑیاں کوڑیاں عملان دا. اسی وہ پانا چاہنے ہیں کسی اور تے بسان کسے کچھ کیتا ہے اسا کچھ نہیں کیتا. تو آپ اس چیز تو رکو، آپ خود سدھی لین تے ہو جاؤ. بندیاں دی انہی اوقات نہیں باو اللہ تعالیٰ دی خدائی نظام ہے دخل دے گی کسے بندے نہ تو پیشاں کر لے. اللہ دا نظام ہے وہ آپ چلاندہ ہے. میری گل پہ غور کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ اے جنہ تسی پیران ملن جاندے ہو نا تے دھکے دیندے ہو خاص کر جنہ آنے بھائی یہ کدی انی گل مندے رہو تے بھائی صاحب مدینہ تو اولیاء بن جائے. جنہ والا مدینہ تو اولیاء ہوئے اگر تسی جتنا پیران ملن تے زور لاندے ہو انہا پیران دی گل منن تے زور لاؤ. میرے کو بندے جان جا ٹیو لین تے میں پوچھی رہا کتھو تو آندن جڑا رہے تھے میں نے بھائی بندیاں کو بچھانا میں تو ہوں تے لیونا بھی تے لے جانا بھی یہ تیری ذمہ داری ہے. میں یہ تو اٹی برائی نہیں کرتا پیا. یہ ہے تو اٹی صفت پر تھوڑی جی ضرورت تو زیادہ ہے صفت بھائی کسی عالم دین نال سید زادے نال محبت کرنا ہے صفت پر ان کی دے نال محبت کر دے ہو بھی انہیں ہٹتے نہیں نہ دینا ہونا. نہیں آپ نے سمجھ آئیے میری گل دی پیار کرنا تے صحیح ہے بھائی صاحب تسی پیار تو تھوڑا جا زیادہ کر دے اور شدت تھوڑا جا اس معاملے میں تھوڑا جا کنٹرول دی کوشش فرماؤ تے گال منن دی کوشش کرو اللہ تو آٹے ترادی ہو جائے گا. تو درویشو بات سمجھو میری دین دوسریاں دے نقصان دی نیت کرنا نہیں. دین دوسریاں دا بھلا چاہنا ہے. دین دوسریاں دا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ نے ساری زندگی راج کے روٹی نہیں کھاتی. تو انہوں نے خادم دا نام سی مرید بڑا پیارا سی حسن علا سنجری. آپ نے عرض کی تھی کہ انہوں دوڑے دے بڑھاپا آ گیا تے روزہ آجے بھی رکھ لے ہو.
اگر ہونا آپ اجازت دیو تو تھوڑا جا تھوڑی خوراک اچھی نہ کر دئیے. مرید نے عرض کی تھی تو آپ نے فرمایا حسن یہ دلی دیاں سارے بھکھیاں نے رج کے کھا لیا ہے تو مڑ مینوی دے تے جی اجے کچھ بندے بھکھے سوندے نے تے پھر میں پیٹ بھر کے کھانا کیویں کھا لا ہے درویشی ہے تے اینوں بابے سدے ہے. آپ نے سمجھ آئیے میرے سجنوں میرے عزیزوں درویشی اتنی اوکھی کوئی نہیں. نصف طریقت روزہ رکھنا ہے تے نصف طریقت بندیاں نو روٹی کھوانا ہے. طریقت دو گلاں تے پوری ہو جاندی ہے. روزہ رکھنا نصف طریقت ہے تے بندیاں نو روٹی کھوانا نصف طریقت ہے. بندہ کام سیدھے کر لوے تے دوریاں دا بھلا چاہ لوے تے درویش ہو گیا. عزیزان محترم یا رسول اللہ مسلمان کنو آندے تو میرے تے تیرے آقا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوئے جدی زبان اور ہاتھ تو دوجیان درد نہ ہوئے. بھائی آجے تو مسلمان بڑھنا ہے تو جی میں دا تیرے آسائیاں آکھے ہوں جدہ مسلمان بڑھنا کہ میری زبان تے میرے ہاتھ تو کسے نو درد نہ ہوئے تے پھر میں پورا مسلمان ہاں. کلمہ پڑھ لی پر اکو کلمے آلے نہیں گال ماننا. میرے آقا علیہ السلام امت نمی دسے آئے تے سرکار دی اپنی طبیعت مبارک بھی ٹھیک ہے. پھر چلتے پہتے سبحان اللہ. ویسے اے سونگ چلاندے نے کمال ہے انہاں دا ظاہر ہے انہاں دا ایک تجربہ ہے کہ نا پر روز جو چلاندے تو آپ دی خدمت ہوئی دوبارہ گزارش. میرے آقا علیہ السلام آپ مسجد نبوی شریف دے اندر فجر دی نماز پڑھا کے جلوہ کر دین دوسریاں دا بھلا چاہنا ہے میری جان دیا ٹکڑیاں اے دے ہوتے آپ نے غور کر. میرے آقا نماز پڑھ کے بیٹھے تے ایک مرید سرکار دا امتی اگے ہوئے. عرض کرتا ہے سرکار ایک گل کرنی ہے تے حضور نے فرمایا کرو. وہ عرض کرتے نے جیڑا فلانا پیر بھائی ہے نا جی ساڈا تھوڑا فلانا مرید وہ آج کل نماز پڑھ کے آپ کو باندھا نہیں ہے کہ باندھا سا تو سرکار ادھی وجہ تے توجہ ہوئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً او کسے مسئلہ دا شکار ہے. کچھ مریداں تے اعتبار بھی تے ہوندہ ہے نا انجے نہ اٹھ کے جاندہ اور کوئی مسئلہ ہے تے آؤ پھر چلیے او دا پتہ کریں. اے ہے دین دوسریاں دا بھلا چاہتا. میرے حضور نے فرمایا اس دا پتہ کریے. میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت اس مسلمان دے گھر آئے. اگر میرے بچے اس جملے تے بھی غور کرن تو میں آپ تو ایک سوال پوچھنا چاہنا بھئی جی دے گھر میرے حضور چل کے آئے نہیں ہو بندہ کڈیاں بخت آ رہا ہے. اور جی دے گھر اپنا پیر ہے اس دور دا بھی آ جائے اس مرید نو بڑا چاہ ہوندہ ہے. اور میں اندر سوئے جی دے گھر نبیاں دے پیر آئے ہوں. میرے حضور تشریف فرما ہوئے تھے انہوں نے ڈا چاہ چڑھیا بھی سرکار ساڑھے تشریف کر لے آئے نے جو کچھ انہوں نے موجود سی وہ انہوں نے بچھایا بستر جیسا انہوں نے ہے سی. جدو حضور اپنے صحابہ سمیت تشریف فرما ہو گئے تو حضور سرکار فرماندے نے بھئی کی گل ہے کچھ دنہ تو فجر پڑھ کے اتھے بیٹھتا نہیں فوراً آ جانا. کیونکہ حضور دی عادت کریمہ سی آپ نماز پڑھا کے بیٹھتے سن فجر لوگ حضور کو بیٹھتے سن اور نبی پاک سرکار کو جیڑا سفر دے گیا ہوئے اور سفر دے حالات بیان کردہ اور حضور سن دے آئے کدے گیا سائیں کمیں آئے ہیں اور جنہوں کو خواب آئی ہوئے وہ بھی بیان کر دے آئے حضور اس دی رات دی خواب دی تعبیر بیان کر دیا. یہ ہے مطلب تو بھئی آج کل بیٹھتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں صدقے جاواں میں اس نبی تو میں اس پیر تو صدقے جاواں جڑے گھارا آکے مریداں تو پوچھ دینا بھئی تینوں مسئلہ کی عزیزہ نے دی وقار تا میرا اللہ فرما دے فما ارسلنا
ترجمہ کراں گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت بیٹھ جاؤ بیٹا جی آپ بیٹھ جاؤ تھلے جا کے تھوڑی مہربانی ہے نا بابیان تھلے بٹھاؤ ہے تھلے بٹھاؤ بابیانو اللہ توان برکت دے وے ساری تقریر دا مزہ خراب کر چھڑ دے کہ رہن دے پیسے تسی اپنے کولی من تقریر کرن دے اینی تقریر دا ٹائم تسی ضائع کرنا ہے جنی باری تسی آونا جانا ہے میں تے بندیاں دے وچ اللہ ہوئے تے تقریر دا میں تے سواد ہی نہیں ہوتا میں اپنے دل دی گل توان واللہ دسدا وچلے سن بندے آ جانا کو بندے دسنا تے تقریر دا سواد ہی نہیں بے سوادی ہی کرنا جے دی اٹھنا جے بیٹھے رہو یہ تھے تسی آکے کرنا ہے جنہ صدیہ وہ آپ پیران کو جان لگیا چوانی دے لئی سندے جے نانے انہیں جوگے دے صدیہ کیوں چوان کیڑا بھیڑ بڑی کھڑی ہے بوٹ کے اون دی دے کوڑ رکھو تو برگر لے آجے تے نالے دعا دے بے آجے سانتے نالے سواد لے آجے ہاں وہ تو اٹھنا تے آونا تے آنج پہ کر دن کھلوگ چھٹو پرا یہ دان دان دے نوٹ بال نہیں لی وہ تسی پیران کے سٹی ہوں دے بے جاؤ یارا کیا کر دے ہاں تو 3 بیگ لے کے پی بیا جاتے مزے دے دعا دے بیا جاتے میرے علا آگئے تو میں کو تو آن دیتے اے تسی باروں نہ تے پایا کرو کھجیڑا پیران سدے نے بس سدے جو ہے دونا کا ٹور لے آئے تھے ساڑھے تے بار ہے سان سنن دیو بے تھلے بے جاؤ بیٹا تقریر سنیا کرو پتر اصل مزہ تے سنن داؤں ہاں سنیا کرو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو اور پیسہ عطا کرے کمال ہے جتنے سنی ہو اللہ تو انہیں پیسے دے تو سارے ایک ایک محفل کراؤ اور حضور دے ذکر دیا گونجا ہون ہر پاس سے سرکار دا ذکر ہوئے وہ دا مزہ اور زیادہ ہوئے گا سنیا نے بھائی بڑا اللہ مال دیتے ہر ویڑے ذکر حضور دا کران دے اللہ آپ نے برکت دے عزیزہ نے میرا اللہ فرماتا ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تب کیا کو سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے غریبوں کی پرلانے والے مصیبت میں غیروں کے کام مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اور لگاتے ہیں شان میں کہ بیان کرا جنہوں خود وعدہ اولا شریک بھروائے والدہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من ہمارے بڑی شان
میرے بچوں میرے عزیزو میرا اللہ فرماتا یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ والسراجا منیرا اے آقا ہمارے بڑی آپ نے اللہ برکت عطا فرمائے، آپ نے اللہ جزائے خیر نال نوازے۔ میرے عزیز و فقیر دی بات سنو، اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیے تینوں تو فجر ویلے تو جلدی چلا جانا ہے تی بیٹھتا نہیں، تین کی ہویا ہے؟ جیڑا مرید پیران کو نہ جائے، پیران وہ دی خبرگیری کرنی چاہیے، با فلانا نہیں ہوتا اور خیر ہے۔ جس پیر نو خبرگیری نہیں ہوندی، مرید ملے بھی نہ ملے تو پتہ نہ لگے، تو مرید نو فکر کرنی چاہیے با میں پیر پوچھ دے کیوں نہیں؟ با تو انہیں دے نہیں آیا تو پوچھا نہیں، پھر انہوں اپنے حالات تبدیلی لے ہونی چاہیے تاکہ مرشد غیر حاضری نو محسوس کرے۔ وہ دا مطلب ہے بینی حاضری دے وے بس آئیں پوچھنو انہیں دن آیا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ سرکار دی بارگاہ میں جھیک دے نہ گئے، صرف ایک دے نہ گئے تھے، حضور نے بلال نے فرمایا جا ساتھ کے لئے ابو بکر۔ جدو ابو بکر صدیق آئے تھے، حضور نے فرمایا آگے تھے انہا وقفہ نہ ہے پہندہ ان وقفہ پائے گی۔ تو انہوں نے کی تھی یا رسول اللہ تو ساں آپ ہی فرمایا با وقفہ کریں محبت بد دیئے تو میں کہا تھوڑی اور بدا لیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں دوجیا نہ کھیا با وقفہ کی تھی محبت بد دیئے تو نہ ہمیں تے ساڑھا دل اپنا نہیں لگدا۔ کڈا خوش نصیب و مرید ہے جنہوں پیر آکھن با تو نہ ہمیں تے ساڑھا دل نہیں لگدا۔ پیری مریدی نیچا سیدھا نہ ہے، با مرید نو پیر آکھن تو نام ہے تو ساڑھا دل نہیں لگتا، وہ مرید کامل ہے۔ اللہ اکبر کرو، اس نے پیر دل وچ اپنی تھاں بڑھائی ہے اور وہ بڑا کامل مرید ہے جی تھاں اپنے پیر دے دل وچ، حالانکہ انہیں مرید دے دل وچ پیر دی تھاں چاہی دی، لیکن اس مرید نے ارادت دی معراج پائی جس نے پیر دے دل وچ اپنی تھاں بڑھائی۔ آپ نے سمجھ آگئی درویشو؟ اللہ آپ کو برکت دا فرمائے۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سر العزیز اپنے مرشد بابا فرید دی بارگاہ گئے نا، یا آپ نے دوروں ایک کے فرمایا اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ کہ مرشد سونے تیرے دیدار دی تڑپ نے میرا دل جلا دیتا ہے۔ یا آپ نے فرمایا سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، فرمایا اسی بھی روندے پہ آئے وہ کیوں نہیں ہوندہ پہ آئے؟ پیری مریدی ہے ہوندی ہے، اگر ہو سکے تو ایسی کرو۔ ویسے سارے درجے ہوندے نے، اپنے اپنے درجے تیار، کوئی سونا ہے میں کسی نے بھی نہیں آندہ بدوجے نہیں صحیح، پر اپنے اپنے بھائی میاں درجات ہوندے نے۔ لکھا مرید میرے مرشد فرید دے پر نظام سارے نہ ہے، سارے نظام نہ ہے، نظام الدین ایک ہی آؤ نہ ہے۔ توجہ ہے تو اٹھی تے جیڑا مرشد نو محبوب ہوئے وہی محبوب الہی ہوتا ہے۔ دنیا نظام الدین نو محبوب الہی دائیاں دینا، پہلا مرشد نو محبوب ہویا ہے تے پھر رب نو محبوب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرید نو رتبہ دے وے کہ پہلا محبوب مرشد ہوئے تے مڑ محبوب الہی ہوئے۔ دوستان دی بکار حضور نے فرمایا میں ہوندہ نے کی گال بنی عزیزان دی بکار تو از کہتے یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودیاں دا گھارے بڑا پیچھا پہ جانا ہے اتنے نکل دی موبائل اپنا کٹ لا بنا تے سیدھی آؤ جے تو بنا نہیں لگا ہے تے بنا دے تو کٹ لگا ہن مڑ باندھ نہ کر لے ہن جتھے دلی دری رکھ کوڑیا توجہ ہے تہاڈی بھائی اے مرید نہ تے اس طرح فریکنس نہ پھر گل سارے نال انج نہیں کردا عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں از کہتے ہیں سرکار نال یہودیاں دا گھارے
کھجور اگی ہوئی ہے جدا جھکاؤ میرے ویڑے وچ اج کل موسم پکیا ہویا ہے کھجوراں دا سونیا جلدی گھر جانا فجر ویلے بچے اٹھ کے یہودی دیاں ڈگیاں ہویاں کھجوراں دا کھا لین سونیا میں گوانڈی دا حق نہیں کھانا چاہنا حق کسی دا بھی کھانا ممنوع ہے پر گوانڈی دا کھانا زیادہ خطرناک کیونکہ ہمسائے دے بڑے حقوق میرا توڑا ہمسایہ وہ دے حق ادا کریا اللہ حضرت امام مالک دے گوانڈے کی یہودی راندہ سی امام مالک بہت بڑے امام نے اہل سنت انہاں دے گوانڈے کی یہودی راندہ سی اس ارادہ کیتا میں مکان بیچنا ہے اس مکان بیچن دا ارادہ کیتا یہودی نے ڈیلر انہوں آکھیا جڑے اس ویلے دے ڈیلر آئے وہ کنے دا بیچنی اس آکھیا 10,000 درہم اس آکھیا تیرے علاقے جریٹ 5,000 ہے تو 10 کیوں لینا ہے اس آکھیا مکان میرا بھی 5,000 دا ہی ہے 5,000 مکان دا ہے تو امام مالک دے گمان ران دا بھی 5,000 ہے 5,000 اس گل دا ہے مکان امام مالک دے گمان دے ہو سکو ڈیلر آکھیا وے دا مطلب کی ہو سکیا مطلب ہے بسائیں جیڑی شے پکائے وہ مہین دین دا ہے اپنے بچیاں دے کپڑے لے آوے تے نال ایک سوٹ میرے ہاں دے بھی لئی ہوندا ہے انج دا سونا گواڑ بھی تے نال فری وچ دینا کوئی نہیں نا میں او دا بھی پیسہ لینا اے ہوندا ہے ہمسایہ نال محبت اور ہمسایہ نال پیار صحابہ کہتے ہیں کہ جتنے حضور نے ہمسائیگی دے حقوق بیان کر دیں سن شک پاؤن لگ پیا کہتے ہیں وراثت حصے دار نہ ہو جائے یعنی جتنے سرکار نے ہمسایاں دے حق بیان کیتے سانو خدشہ سی بھئی یہ کدھیں ساڑھی وراثت حصے دار نہ حضور بنا دین بتواٹے مال جن دا حصہ ہے انہیں حق نے ہمسائے دے اگر اللہ توفیق دے وے تو جنہ دے نال راندے ہو وہ نہ دے درد دا باعث نہ بنیا جو نہ دے حرام دا باعث بنیا میں ساری زندگی آندہ رہا بچھتاں تے کبوتراں لے اے جڑے تسی چھترے لاندے ہو نہ لایا کرو گماٹ دیاں بینا ہوں دیاں نہیں نے منیا ہون پیرا فورس آلیاں منوایا ہون کو جیٹھا ہوئے نہیں وہ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی بیٹا سان کبوتر رکھن دا شوق ہے نا ساڑھے ہمسایاں تے نہیں تے جو انہوں تکلیف ہوندی ہوئے تے ایک کام کبوتر اڑانے تو بھی زیادہ خطرناک کہ ساڑھے ہمسایاں تکلیف ہے ہمسایاں دی اجازت بغیر چھت تے چڑھنا ممنوع ہے اوہ شریعت ایتھو تک آندی ہے بتو ساجی قد وچ قلعہ لانا ہوئے تے ہمسایاں تو پہنا اجازت لاؤ تے پھر ٹھوکو اے میرے حضور دا دین ہے جڑا آپ نو عرض کردا پیا تسی آیا اتنا قیمتی ٹائم کٹ کے کوئی گل نال لے کے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ وہ گوانڈی برا گوانڈی ہے جدے گھر سالن پکدا ہے اور انہاں گوانڈی غریب ہے اور اودے نہیں جاندا وہ برا ہمسایہ اچھا ہمسایہ ہوئے جدے گھر اچھی چیز پکے تو دے ہمسایہ لگ جائے اے میرے حضور دا دین ہے بچو ہے میرے حضور دا دین ہے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین ہے کیا ہی خوبصورتیاں عزیزہ نے من رکت نے یا رسول اللہ او دے گھر کھجور ہمسائے دے گھر سونیا او کھجور دا جھکاؤ میرے ویڑے وچے میرے گھر کھجوراں ڈگ دیاں نے سرکار میں آج کل جلدی تا جانا متے بچے اٹھ کے کھا لین ساڑھا حق نہیں بڑھنا میں سنگین ساری عمر ہو گئی ہے دس دیا کہ میرے نبی دے یار صحابہ گماڈی دیاں کھجوراں نہیں کھانے بلا سائیاں دے گھر دیاں کھاندے آئے او گل دی سمجھ رہی ہے کہ کوئی نہ رہی شکر ہے تو ان گل دی سمجھ رہی ہے اللہ تو ان برکت دے میرے بچوں میرے سجنوں میرے علیوں میرے قبلی والے آقا سرکار فرما دینے جاؤ اس یہودی نو کھجور دی قیمت لائے تیرا اے وقت مکائیے قیمت لا جیڑی قیمت ہے وہ سی بھرنے
حق اللہ میرے نبی پاک سرکار فرمایا تے اج تو سائیاں پچھوا کے ہوئے پھر جان دا سواد اور ہوتا ہے تشریف لے کے تو آندے نے بھائی گل ہے بس سانو روز وقت پیا سی تے اج سائیں تشریف لے آئے تو دی قیمت کر ہو سکیا مین تیرا پتہ ہے گماٹی ہے تیرے کول دینے والی شے کوئی نہیں یہ پیسے کہیں دینے نہیں یہ میں مول لاواں چاہتے پیسے کہیں دینے ہو سکیا ساڈے گھر حضور تشریف فرمانے پیسے ساڈے مرشداں دے اگو وہ دے بھی بخت بڑے سوالے آئے ہو سکیا جو انہاں دینے نہیں تھی اساں پیسے کونوں لینے او جو نبی اللہ دین تو انہاں ناک کا ساتھ لینے نہیں سمجھ آئی گل انہاں آکھ جا کے اپنے نبی نو آکھ کھجور نو آواز مار لین نبیاں دے آکھے لگ جاندیاں نے یہ کھجور ساتھ لین دے کھجور تواڈی ہو گئی اسا قیمت کوئی نہیں لینی میرے نبی دی شان ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں کھجوراں کلمے پڑھا جاندا ہے او گگیا تو گلا جاندا ہے او گگیا تو گلا کرا جاندا ہے او اڑبو بلا جاندا ہے اور محمد دا رتبہ خدا جاندا ہے خدا دا قدر مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزیزان دی وقار سنی اور یاد فرمائیے مسلمان واپس آگے کر رہے سونیا او کہندے ویچنی کوئی نہیں اپنے نبی نو آکھ کھجور نو بلا لے میرے نبی مسکرا کے فرما دینے اگے یہودی نو آکھے ہی ان کھجور نو آکھ تینو میرے بابو بلایا ہے اللہ اکبر کبیرہ پائیا ایک گل بڑی رمز دی یہ سمجھ آج بندے آنے بتوساں جو وظیفہ پڑھنا ہوندہ ہے یہ پیران تو پوچھ کے پڑھن دی کی لوڑے آپ پہ پڑھ دے رہو وہ دے بچے رمز ہے آپ پہ جا کے آن دے رویے نا کھجورے اڑا موڑ نہیں ہوندی جدو سائیں آکھڑنا آکھڑا اے پھر زبان دی تاثیر بدل جاندی ہے جدو سائیں آکھن بھائی اڑا اور آپ کو سمجھ آئیے رمض دی کہ نہیں آئی عزیزان من فرما دے کھجور دے کوڑ کھلو کے کھجورے ساڑھے گھارا تینو میرے حضور بلایا ہے کتا ایمان جدا بایا ہوئے گا جدو کھجور نے زمین دا سینہ چیر کے یہودی دی کاند ڈھا کے سرکار دے قدمہ میں چادری دیتی کلی کھجور نہیں آئی ڈٹھی کا تڑے رہا تو سارے یہودی بھی پیچھے آگئے جد قدر سونیا سانو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام پڑھا اسی گواہی دے لیا تو اللہ دا سچا رسول
حضرت بابا جی باؤ رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرمانے نے الف اللہ چبے سنت ہے بچو دوسرے آندے گھر جا کے انہاں دی خیر خریت معلوم کر بیمار پرسی کرنی مریض دا پتہ کرنا یہ بھی سنت ہے اے بندہ بیمار ہوئے نا تے اللہ نے گواہ کر کے آنا سجن پوچھن آ جان تے مرنا تے آئی نال ہوندا ہے پر ادھی بیماری گھول جاندی ہوں بندیاں کول ٹائم کوئی نہیں واندر مار لو جنازے وچ رلانا بھائی انج نہ کریا کرو سجنا دی تیمارداری کریا کرو میرے نبی پاک دی سنت ہے مریض دی تیمارداری کر بلکہ مریض دی تیمارداری ایسا عمل ہے کہ بندہ اعتقاف بیٹھا ہوئے نا تو تیمارداری کرنا چاہے تو مریض دی تیمارداری دی اس نے اجازت تو دوسریاں دا بھلا چاہنا اور دوسریاں دی خیر خائی چاہنا کہ دین اللہ آپ نو برکت دے اور میں ہوں آپ دی خدمت میں جے گزارش کراں گا ایک بیت میں لنگ دیا ہوں تسی تکلیف نہیں دے اللہ آپ دا بھلا کرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسل یا اللہ جس ساتھی نے محفل کرائی ہے محفل سجائی ہے وہ دے گھارج کاروبار رزق وچ برکت